برائے نام شیخ القرآن اور شیخ التفسیر بنے ہوئے ہیں، وہ بھی بیٹھ کے پڑھ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اب شور مچانا چھوڑ دیا۔ ہم نے چھوڑ دیا تو کیا ابو بکر تیرا کچھ نہیں لگتا؟ ماں عائشہ تیری ماں نہیں لگتی؟ ہم نے 14,000 تو کٹوا دیے، تو 14 ہی کٹوا دے، پھر پیچھے ہٹ جا، ہم پھر اٹھ جائیں گے۔ تیرے تو 14 بھی نہیں لگے، تیرے تو گھر سے ایک بکری بھی نہیں لگی۔ انہوں نے ابھی یہ راستہ چھوڑ دیا، تو اس راستے پہ چلنا۔ ساری زندگی جو تو کھاتا پیتا کٹا بنا ہوا ہے، تو اب تو نکلنا۔ پنڈی میں بیٹھ کے تبصرے کرنا بڑا آسان ہے، پنڈی کی روڈوں کو خون سے رنگین کرنا کوئی مائی کا خالہ جی کا گھر نہیں ہے بابا، بہت بڑی قربانی مانگتی۔ شرم کر بے غیرت انسان۔ او خرصاب اپنی زبان روک، ورنہ ہم جواب دینے پہ اس حد تک مجبور ہو جائیں گے کہ تجھے سر چھپانے کی پناہ کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے ایک نیا باندر نکلا ہے اور وہ آپ کو گالیاں نکال رہا ہے۔ میں نے پوچھا مجھے نکالیاں جو میرے مسئلے پہ اعتراض کیا؟ کہتا ہے جی وہ کہہ رہا تھا اس سے کچھ نہیں آتا۔ میں نے کہا میں نے تو عالم ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ کہتے ہیں وہ بہت گالیاں نکال رہا تھا۔ میں نے کہا جو مجھے گالیاں نکالے نا، ہم اللہ کے فضل سے اپنی ذات کا جواب کبھی نہیں دیتے۔ ہاں جرت کر میرے مسئلے پہ در اعتراض کر۔ دعویٰ میرا یہ ہے، مسئلہ میرا حق، کتاب و سنت والا، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت والا، اور مجھے گالیاں دے کر اگر تیرا دل خوش ہوتا ہے، بچوں کو نیا مسئلہ نہیں ہے، پیغمبر کو بھی تو گالیاں دی گئی۔ ہم کس باپ کی بولی ہے؟ اور گالیاں بھی وہی دی گئی جو تم ہمیں دے رہے ہو۔ معلوم ہوتا ہے ہم نبی کے نقشے قدم پہ ہو، تم ابو جہل کے نقشے قدم پہ ہو۔ برتن میں وہی چیز ہوتی ہے جو نکلے۔ ہم نے نہ گالیاں دی نہ دیں گے۔ جہاں مسئلے کا رگڑا آئے گا تو وہی لفظ بولیں گے جو قرآن نے بولے۔ جب وہ قرآنی آیتوں کی ضرب لگتی کہتے ہمیں گالیاں دیتا ہے فلاں۔ یہی بات مشرک کہتے تھے یہ سبو آلہۃ، یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے۔ اور خود ان کی تہذیب دیکھو، لگتا ہے کہ یہ ہیرا منڈی کی پیداوار ہے۔ ان کی زبان دیکھو، تہذیب دیکھو، شکل دیکھو، عقل دیکھو، نقل دیکھو، اور مجھے ہزاروں گالیاں نکالو۔ اللہ کے فضل سے ہم ذات کا انتقام لینے والے نہیں۔ جب مشن پہ بات ہوگی تو پھر تمہارے 32 دانت نکال کے رکھ دیں گے۔ جب مسئلے کی بات ہوگی تو پھر بات کر، تیری ساری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ بات مسئلے کی کر، ہزاروں گالیاں نکالے، اللہ کی قسم ہمیں کوئی غصہ بھی نہیں آتا، ہمیں کوئی ارمان بھی نہیں لگتا، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں چلو گالیاں تو نے نکالی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مسئلہ نبی والا ہے، اور اس مسئلے پہ گالیاں نکلتی ہے۔ اور اگر جرت ہے نا تو میرے مسئلے کو چھیڑ، پھر میں دیکھوں کہ تو ملا کہاں سے اور تیری نسل آئی کہاں سے۔ ایک باندر صاحب کہہ رہے تھے اشاعت التوحید کی قربانیاں کیا ہیں؟ میں نے کہا پتر جی، کسی جماعت کے اتنے شہداء نہیں جو اشاعت التوحید میں ہیں۔ صرف ایک اندازے کے مطابق صرف علماء طلباء 50,000 کے قریب وہ توحید فی الحاکمیت بیان کرتے ہوئے شہید ہوئے، جیلوں میں گئے، ہتھکڑیاں ڈالی گئی، لیکن الحمدللہ اشاعت التوحید وہ جماعت ہے جو بکتی بھی نہیں، رکتی بھی نہیں، اپنے نعرے بدلتی بھی نہیں، اپنے مشن پہ سودا کرتی بھی نہیں۔ آج بھی ہمارا دعویٰ ہے انل الحکم الا للہ۔ آج بھی ہمارا دعویٰ ہے اللہ کے قانون کے مقابل کوئی قانون کو حق سمجھنے والا، اللہ کی کتاب کے مقابل کسی کتاب کو حق سمجھنے والا، اللہ کے نظام کے مقابل کسی طاغوتی نظام کو حق سمجھنے والا، آج بھی ہم کہتے ہیں وہ کافر تھا، کافر ہے اور کافر رہے گا۔ تم سمجھتے کیوں اشاعت التوحید کو؟ ایک دوسرے کو مار کے قربانیاں گنواتی ہو، ایک دوسرے کو مار کر، ایک دوسرے کے دھڑے بازی کر کے یہ قربانیاں ہیں۔ اصحاب پیغمبر کا
دفاع کیا، تم تو بچوں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو مادر شکم میں اترا ہی نہیں تھا۔ حضرات صحابہ کا دفاع کر گئے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری، جو روافظ کے مراکز میں جا کے مناظرے کیے، صحابہ کا دفاع کر گئے قاضی شمس الدین شمس المحدثین، صحابہ کا دفاع کر گئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، صحابہ کا دفاع کر گئے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری۔ یہ سب لوگ تھے جو دفاع صحابہ پہ بھی کام کیا، اشاعت توحید و سنت پہ بھی کام کیا، ہر بدعت سے بھی بائیکاٹ کیا، ہر بدعتی سے بھی بائیکاٹ کیا۔